ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جنہیں عشرۂ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، حج کے مہینے کے یہ ابتدائی 10 دن بہت عظمت اور فضیلت والے ہیں، اور یاد رکھیے گا یکم ذوالحجہ سے لے کر یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ تک کے ایام سال کے افضل دنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 10 ذوالحجہ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں، جسے عام طور پر بقر عید کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر دونوں قربان کر دے، یعنی ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل اتنا افضل ہے کہ عام دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں تمام بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، توحید بھی، نماز بھی، روزہ بھی، صدقہ بھی اور حج بھی۔ سال کا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں تمام عظیم عبادات ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ ان دنوں میں روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، خاص طور پر 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کئی روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر پورے 9 روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ ان دنوں میں تکبیرات پڑھنے کی بھی بہت تاکید آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں اللہ کی توحید، اس کی بڑائی اور اس کی حمد کثرت سے بیان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا بیان، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنا، اور اس تکبیر کو بہت زیادہ پڑھا کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ بازاروں میں بھی بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں نکلتے اور اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے کہ لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیر کہنا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مینا میں اپنے خیمے میں اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے کہ مسجد والے سن لیتے اور پھر بازار والے سن لیتے اور پورا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اس لیے ان دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں، بازاروں میں کثرت سے تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ عورتیں بھی تکبیرات پڑھ سکتی ہیں۔ ان دنوں میں صرف روزے اور تکبیرات ہی نہیں، نفل نمازوں کا اہتمام، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، ذکر و استغفار اور ہر قسم کے نیک اعمال کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی سنگینی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر کبیرہ گناہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔